السلام علیکم ناظرین، ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ کینیڈا کے اندر خالصتان تحریک کے قتل ہونے والے جو اہم رہنما ہیں ہردیپ سنگھ نجار، اس وقت عالمی سیاست اور اس خطے کی سیاست اس قتل کے گرد گھوم رہی ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس قتل میں ملوث ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور شاید اس نے یہ سوچا تھا کہ اس قتل سے خالصتان کی موومنٹ دب جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کا ریئیکشن یہ ہوا ہے کہ پوری دنیا کی جو سکھ کمیونٹی ہے وہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے حوالے سے اور خالصتان موومنٹ کے حوالے سے ان میں جوش و ولبلہ پہلے سے بڑھ گیا ہے، اور اس طرح خالصتان موومنٹ جو ہے یہ تیز ہو گئی ہے۔ بعض لوگ جو ہے خالصتان موومنٹ کا سفر جو ہے وہ صرف 20 25 یا 30 یا 40 سال دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دراصل اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے کہ خالصتان موومنٹ کی بنیاد کیوں ڈال پڑی تھی، تو ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جو مہاراجا رنجیت سنگھ کا دور تھا، کیونکہ 1823 میں مہاراجا رنجیت سنگھ جب حکمران تھا اس پنجاب کا، تو انگریزوں نے جو اقتدار چھینا تھا وہ مہاراجا رنجیت سنگھ سے چھینا تھا، اور وہ پوری سکھ امپائر تھی جب اقتدار چھینا۔ لہٰذا یہ رنج تھا سکھوں کو کہ ان کی جو ان سے چونکہ اقتدار چھینا ہے، اور صرف اقتدار نہیں چھینا بلکہ جو برطانوی فوج تھی انہوں نے جو گردوارے تھے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور یہ کنٹرول 1920 تک رہا۔ 1920 میں جا کے جو اکالی موومنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ گردوارے آپ نہیں چلا سکتے، گردوارے ہمیں واپس دیں۔ تو یہ دراصل وہ رائٹس، اپنے حقوق کی ایک لڑائی تھی جو مہاراجا رنجیت سنگھ سے اقتدار جو چھینا تھا۔ اب وہ جو سکھ کمیونٹی تھی وہ کہتی تھی کہ خالصتان ہمیں جو ہے وہ ہمیں دراصل وہ تمام حقوق دیے جائیں۔ اور پھر جو موتی لال نہرو تھے انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ جو ان کے جو حقوق ہیں اس اعتبار سے وہ ان کو کنسرن کو ایڈریس کیا جائے گا۔ لیکن جب 1947 میں پارٹیشن ہوتا ہے انڈیا کا، تو انڈین پارٹیشن میں بھی سکھ کمیونٹی کا یہ احتجاج تھا اپنی جگہ کے اوپر کہ مسلمانوں کو پاکستان مل گیا ہے اور جو ہندو ہیں ان کا انڈیا ہے، تو ہمیں سکھستان جو ہے یہ اسٹیٹ جو ہے جہاں پہ اب سکھ بستے ہیں یہ ہمیں دی جائے، جو کہ نہیں مانا گیا۔ لہذا وہ جو سکھستان کا کانسیپٹ تھا اور جو سکھستان کا ان کا تھا، وہ آگے چل کے خالصہ تحریک میں کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک موومنٹ چلتی ہے۔ اور 1956 میں جو جواہر لال نہرو ہیں انہوں نے بھی پرومس کیا کہ ان کی جو لینگویج ہے ان کے مطابق ان کو ڈیو رائٹس، لیجیٹیمیٹ رائٹس ملیں گے، لیکن وہ نہیں ملتے۔ اور یہ جو کہنا کہ گولڈن ٹیمپل میں جو گھسی تھی سکھ کمیونٹی کے جو لیڈرز تھے 1984 میں، یہ دوسری دفعہ گھسے تھے۔ پہلی دفعہ 1956 میں وہ گھسے تھے، کہ کیونکہ ان کا یہ بلیف ہے کہ ہماری چونکہ امپائر تھی، تو لہٰذا ان کو لیجیٹیمیٹ ان کے رائٹس جو ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے۔ لہٰذا اس کے بعد پھر اس کی ایک ڈیولپمنٹ ہے 1984 میں۔ پھر اس کے بعد جو سکھ کمیونٹی کے جو لیڈرز تھے خالصتان کے، ان کو مارا گیا تعداد میں۔ بہت سارے جو سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے وہ باہر چلے گئے۔ تو لہٰذا یہ جو تحریک خالصتان ہے، اس کی اگر آپ تاریخ کے اوپر جائیں خالصتان کی تحریک کے اوپر، تو ہمیں مہاراجا رنجیت سنگھ سے
یہ سفر شروع کرنا پڑے گا، اور پھر ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ دراصل جو ہے خالصتان کی جو موومنٹ ہے ان کی لیجیٹیمیٹ رائٹس کی موومنٹ ہے، اور انہی لیجیٹیمیٹ رائٹس کی وجہ سے جو ہے انڈیا کو تکلیف ہے، اور انہوں نے پھر یہ قتل جو ہے وہ ہردیپ سنگھ نجار کا وہاں پہ کیا، اور جس کے بعد ان کے ڈپلومیٹ کو بھی، انڈین ڈپلومیٹ کو بھی ان کو کہہ دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا۔ امریکہ اور اسی طرح برطانیہ اور جو یورپ ہے وہ جسٹس ٹروڈو کے ساتھ کھڑا ہے، اور کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس طرح جو بھارت کا جو اصلی جو چہرہ ہے وہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور کس طرح یہ دوسرے ملکوں کے اندر دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی جو دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں ہوتے ہیں اور بلتستان میں اور اس طرح کے جو علاقوں میں ہوتے ہیں وہاں بھی یہ ملوث ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور میں دیکھتا ہوں اس ساری ڈیولپمنٹ کو کہ اس سے جو خالصتان کی موومنٹ ہے وہ اور تیز ہوگی، اور آئندہ چل کے